السلام علیکم ایوریون، ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. گائز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنی ناول کلیکشن کا پارٹ 2 شیئر کروں گی. اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو میں یہاں اٹیچ کر دوں گی، آپ نے لازمی دیکھنا ہے. یہ میری اردو ناول کلیکشن ہے جس کا یہ پارٹ 2 ہے، اور پارٹ 1 میں نے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ناولس آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور سب کا ریویو بھی دیا ہے. یہ جو ناولس ہیں ان کی جو رائٹرز ہیں وہ کافی زیادہ اچھی ہیں، لائک عمیرہ، نمرہ اور نگت سیما. اور ان کی جو رائٹنگ ہوتی ہے وہ بھی کافی زیادہ میچور ہوتی ہے، بہت زیادہ موٹیویشنل ہوتی ہیں، بہت زیادہ انسپائرنگ ہوتی ہیں. تو یہ والی رائٹرز کا پڑھنا مسٹ ہے. جو آج کل کی رائٹرز ہیں جو بہت زیادہ بولڈ اور بہت زیادہ عجیب و غریب لکھتی ہیں، آپ نے ان کو اوائڈ کرنا ہے اگر آپ ان کو پڑھتے ہیں تو. اور ان سب ناولس کا بھی آلموسٹ آپ کو PDF مل جائے گا ایزیلی. میں نے اپنے ناولس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا تھا. فرسٹ پارٹ میں نے شیئر کر دیا اور اب میں آپ کے ساتھ سیکنڈ پارٹ شیئر کروں گی جو کہ آپ نے لازمی اینڈ تک دیکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے پڑھے ہوئے ہیں ان کا میں ریویو بھی شیئر کر دوں گی، اور جو نہیں پڑھے ہوئے تو وہ میں ویسے ہی آپ کو دکھا دوں گی. گائز، وداؤٹ اینی ٹائم ویسٹ، لیٹس گیٹ اسٹارٹ دا ویڈیو. جو فرسٹ ناول ہے اس میں آتا ہے مصحف، جو کہ نمرہ احمد کا ناول ہے. ایک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ناول ہے، بہت زیادہ ایک موٹیویشنل ناول ہے. اگر آپ کو ایک موٹیویشنل جرنی پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے تو آپ یہ والا ناول ضرور پڑھیں. ایسے لوگ جو ناولز وغیرہ پڑھتے ہیں انہوں نے تو یہ والا ناول ڈیفینیٹلی پڑھا ہوگا. تو اس میں جو لڑکی ہے اس کی جو جرنی ہے ٹورڈ اسلام وہ کافی زیادہ انسپائرنگ ہے، کافی زیادہ موٹیویشنل ہے، اور جس طرح وہ قرآن پاک کو پڑھتی ہے وہ بہت زیادہ انسپائرنگ ہوتا ہے. اس کا PDF آپ کو ایزیلی مل جائے گا. میں اس کو ریٹ کروں گی 5/5 کیونکہ بہت زیادہ اچھا تھا. ہر انسان کو ایک بار ایٹ لیسٹ مصحف ضرور پڑھنا چاہیے. جو نیکسٹ بک ہے اس میں اسلامک بک آتی ہے. بیسکلی ایک اسلامک بک ہے جس میں سارے جو ہمارے انبیاء اکرام ہیں ان کے جو بھی لائف سٹوریز ہیں، جو بھی موٹیویشنل سٹوریز ہیں اور جو انسپائرنگ سٹوریز ہیں وہ ساری مینشن ہے. ویسے میں نے پڑھی نہیں ہوئی لیکن میں نے اس کے سارے جو چیپٹرز تھے وہ دیکھے تھے، وہ کافی زیادہ اچھے لگ رہے تھے، تو میں اس کو ان فیوچر ضرور پڑھوں گی. اگر آپ میں سے کسی نے بھی پڑھی ہوئی ہے تو مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کیسی لگی. اس میں جو لسٹ آف کنٹینٹ تھا وہ تو کافی زیادہ اچھا لگ رہا تھا، تو میں اس کو ضرور پڑھوں گی. اچھا، جو نیکسٹ ناول ہے نا اس کو آپ نے دیکھ کے ڈرنا نہیں ہے. تو یہ جو ناول ہے اس میں آتا ہے کالا جادو. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. بیسکلی یہ جو ناول ہے نا اس میں سارا جو بتایا ہوا جادو کا نقصان، جادو کیا کیا کر دیتا ہے، جادو کس طرح آپ کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے. اگر آپ نے مالا پڑھا ہوا ہے تو تھوڑا بہت آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جادو جو ہوتا ہے وہ کس طرح خطرناک ہوتا ہے. اور اس میں کافی اچھی سٹوری ہے، کافی زیادہ انسپائرنگ سٹوری ہے، اور جس طرح جادو آپ کی ایفیکٹ کرتا ہے آپ کے اوپر اور آپ کے جو ارد گرد لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر، وہ سارا مینشن ہے یہاں. اور یہ کافی زیادہ اچھا ناول تھا، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ڈیفینیٹلی اگر آپ کا تھوڑا سا دل بڑا ہے. تو اس کو میں ریٹ کروں گی 4/5. تو جو نیکسٹ ناول ہے اس میں آتا ہے نگہت عبداللہ کا ناول. جو میری لاسٹ ویڈیو تھی اس میں نے کافی زیادہ ان کے جو ناول تھے وہ شیئر کیے ہیں آپ کے ساتھ. اگر آپ کو یہ والی رائٹر اچھی لگتی ہیں تو آپ نے ان کو ضرور پڑھنا ہے. یہ بہت زیادہ اچھا لکھتی ہیں، کافی زیادہ فیمس بھی ہیں، ان کے بہت زیادہ ناولز ہیں اور بہت زیادہ انسپائرنگ اور موٹیویشنل ناول ہیں. اگر آپ کو موٹیویشنل یا انسپائرنگ ناول پڑھنے کا شوق ہے تو آپ ان کے ناول ضرور پڑھیں، یہ بہت زیادہ اچھا لکھتی ہیں. جو نیکسٹ ناول ہے وہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو ہسٹری وغیرہ پڑھتے ہیں. میں نے یہ والا جو ناول تھا، یہ والی جو بک تھی میں نے نہیں پڑھی ہوئی کیونکہ جو ہسٹری ہے مجھے اتنا اٹریکٹ نہیں کرتی. تو اگر آپ کو ہسٹری پڑھنے کا شوق ہے، اسلامک ہسٹری اسپیشلی، تو آپ یہ والا ناول پڑھ سکتے ہیں. اور آئی تھنک سو اس پہ کوئی ڈرامہ بھی بنا ہوا ہے. اور اس کا جو ٹیبل آف کنٹینٹ تھا نا وہ کافی زیادہ اچھا تھا، کافی زیادہ اس میں ٹاپکس تھے جو کور ہو رہے تھے. تو اگر آپ کو ہسٹری پڑھنے کا شوق ہے تو آپ یہ والا ناول ضرور پڑھیں. جو نیکسٹ ناول ہے وہ بہت سارے لوگوں نے ناول کی صورت میں نہیں تو ڈرامہ ضرور دیکھا ہوگا. یہ ون آف دا بیسٹ رائٹر کا ناول ہے جو کہ ہے عمیرہ احمد، اور ناول کا نیم ہے میری ذات ذرہ بے نشاں. اور اس پہ ڈرامہ بھی تھا جس میں مائرہ خان تھی اور ہیرو آئی تھنک میکائل ذوالفقار تھے. تو بیسکلی میں نے یہ ناول نہیں پڑھا لیکن میں نے یہ ڈرامہ دیکھا تھا جو کہ بہت زیادہ اچھا تھا، جو کہ لائک پوری طرح ایک اسلامک موٹیویشنل اس کی جرنی تھی. تو بہت سارے لوگوں نے یہ ڈرامہ دیکھا ہوگا جو کہ بہت زیادہ اچھا ہے، اور آپ کو یہ ناول ضرور پڑھنا چاہیے اگر آپ نے ڈرامہ نہیں دیکھا. سو گائز، جو نیکسٹ ناول ہے اس میں آتا ہے بھور. کہ میں اس کو صحیح پروناؤنس کر رہی ہوں لیکن اس کا یہی نام لکھا ہوا ہے. میں نے یہ والا ناول نہیں پڑھا ہوا اس لیے میں آپ کو کوئی ریویو نہیں دے سکتی کیونکہ رائٹر کا نام مجھے نہیں تھا پتا. بک فارم میں نے اس کو اس لیے نہیں پڑھا کہ بہت زیادہ باریک لکھا ہوا ہے، اسپیشل ہمت چاہیے اس کو پڑھنے کے لیے. تو جو نیکسٹ ناول ہے وہ ہے عمیرہ احمد کا شہرزاد ناول. اور آئی تھنک سو کہ اس پہ بھی ایک ڈرامہ بنا ہوا ہے اور وہ ڈرامہ کافی زیادہ پاپولر بھی ہے، لیکن میں شیور نہیں ہوں کیونکہ مجھے نام سے لگ رہا ہے کہ اس پہ کوئی ڈرامہ بنا ہوگا. اور ویسے میں نے یہ والا ناول نہیں پڑھا ہوا لیکن میں نے اس کی بہت زیادہ تعریفیں سنی ہوئی ہیں. جس نے پڑھا ہوا ہے اس کو کافی زیادہ اچھا لگا ہے، تو آپ یہ والا ہی پڑھ سکتے ہیں. اور جو رائٹر ہے وہ اسپیشلی بہت زیادہ اچھا لکھتی ہیں، تو آپ اس کو ایک ٹرائی کر سکتے ہیں. تو گائز، جو نیکسٹ ناول ہے وہ بھی کافی زیادہ اچھا ہے اور کافی زیادہ اچھا لکھا ہوا ہے. مریم کا یہ ناول ہے. اس ناول کا نام ہے تیری چاہ میں تیری راہ میں. اور یہ ایک ڈائجسٹ ناول تھا جو کہ ایک ایپیسوڈک ناول تھا اور یہ کافی زیادہ اچھا تھا، اور میں اس کو ریٹ کروں گی 3/5. گائز، جو نیکسٹ ناول ہے اس میں آتا ہے زندان میں پھول. تو یہ والا ناول میں نے نہیں پڑھا ہوا لیکن میں نے جس کو یہ والا ناول دیا تھا نا اس نے بہت زیادہ تعریف کیا کہ یہ بہت زیادہ اچھا ناول تھا. اور اس کا PDF شاید آپ کو مل جائے کیونکہ میں نے ایک بار سرچ کیا تھا تو PDF آ گیا تھا. تو میں نے ویسے اس کی پرسنلی بہت زیادہ تعریفیں سنی ہوئی ہیں اس ناول کی کہ یہ بہت زیادہ اچھا تھا، بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھا، اور اس کی جو اسٹوری لائن تھی وہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ تھی لیکن بہت زیادہ اچھا تھا.
تو جو نیکسٹ ہے اس میں آتا ہے یہ بہشتی زیور، اور میں نے اس کو بھی نہیں پڑھا ہوا، لیکن مجھے یاد ہے کہ ہم جب کالج میں تھے تو ہمارے ایک سر نے کہا تھا کہ ہر ایک لڑکی کو یہ والا ناول پڑھنا چاہیے، یہ والی جو بک ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ میں نے اس کو پھر بھی نہیں پڑھا، پتہ نہیں کیوں، تو آئی تھنک سو میں اس کو پڑھوں گی، لیکن ابھی تو میرا کوئی پلان نہیں ہے اس کو پڑھنے کا، لیکن میں سوچی ہوں کہ میں اس کو پڑھوں۔ اگر آپ نے اس کو پڑھا ہو تو مجھے بتائیے گا کہ اس میں کیا کیا ہے اور کیوں اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو جو نیکسٹ ناول ہے اس میں تھوڑا سا یہ جادو ٹائپ کا ناول ہے۔ سنا ہوگا کہ ایک جادو کی قسم ہوتی ہے ہانڈی کا جادو، جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور بہت زیادہ زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ جو لڑکا ہوتا ہے نا وہ اس چیز میں انوالو ہوتا ہے اور کافی زیادہ اس کی جو زندگی ہوتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ نہ صرف اس کی بلکہ اس کے جو ارد گرد جو اس کے فرینڈز اور فیملی ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، اور جس کے پاس بھی جاتا ہے نا بس تباہی ہو جاتی ہے۔ تو میں اس کو ریٹ کروں گی 3/5، لائک یہ بہت زیادہ ڈینجرس ناول تھا۔ اور جو نیکسٹ ہے یہ میرا نہیں ہے، نہ یہ میری امی کا ہے، یہ میری فرینڈ کی بک ہے جو کہ میرے پاس ہے اور پتہ نہیں کب سے، اور میں نے اس کو پتہ نہیں کب واپس کرنی ہے، لیکن اب مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کو اگلی بار واپس کرنی ہی کرنی ہے۔ ایک سیلف ہیلپ بک ہے جو کہ نمرہ احمد کی ہے اور اس کا نام ہے مین مول۔ آپ نے سنا ہوگا، سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ ٹرینڈنگ میں رہتی ہے، اور اس کا یہ سین ہے کہ آپ نے اس کو ایک چیپٹر جو اس کا ہوتا ہے وہ آپ نے ایک دن میں پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کے آلموسٹ 33 چیپٹرز ہیں، اور یہ ایک سیلف ہیلپ بک ہے۔ اس کے ہر چیپٹر میں کچھ نہ کچھ آپ کو نیا اور انٹرسٹنگ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس کو پڑھ کے اپنے آپ کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے موٹیویٹ کر سکتے ہو اپنے جو گولز ہوتے ہیں وہ اچیو کرنے کے لیے، اور یہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں ساتھ آپ کو ایک ڈائری بھی ملتی ہے جس پہ ڈفرینٹ کویشچنز وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، اور اس بک کے اینڈ پہ بھی کافی زیادہ کویشچنز ہوتے ہیں جو ہر چیپٹر کے اینڈ پہ ہوتے ہیں بیسکلی۔ تو اوور آل یہ ایک اچھی بک تھی، آپ کو اس کو 33 ڈیز میں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہ کافی زیادہ اچھی ہے سیلف ہیلپ کے لیے اگر آپ کو سیلف ہیلپ کی ضرورت ہے، انگزائٹی وغیرہ اس طرح کے مسائل چھوٹے چھوٹے۔ تو جو نیکسٹ بک ہے اس میں آتا ہے عشق کا کاف۔ انفارچونیٹلی میں نے اس کو بھی نہیں پڑھا تو میں اس کو کوئی خاص ریویو نہیں دے سکتی آپ کو، لیکن اگر کسی نے پڑھا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور جو نیکسٹ بک ہے اس میں آتا ہے حی الفلاح۔ یہ ایک بیسکلی اسلامک بک ہے، اور جو ہمارے رمضان کے اذکار ہوتے ہیں، صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں، جو ہماری نماز اور جو باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کو مینلی بہت زیادہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ سارے اذکار وغیرہ ہوتے ہیں، دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں، اور کس طرح چیزوں کو کرنا چاہیے وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ ایک اسلامک بک پڑھنا چاہ رہے ہو تو آپ اس کو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں کافی زیادہ جو چیزیں ہیں وہ کور ہو رہی ہیں۔ اور جو نیکسٹ بک ہے اس کا نام ہے اندھیرے سے اجالے تک۔ تو یہ ایک موٹیویشنل بک ہے، اس میں ایک انسپائرنگ جرنی ہے جو کہ بہت زیادہ اچھی طریقے سے شیئر کی گئی ہے۔ اس میں کافی زیادہ اچھا لکھا ہوا ہے، کافی زیادہ موٹیویشن دی ہوئی ہے آپ کو، اور اگر آپ ایک اچھی موٹیویشنل بک پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ میں اس کو ریٹ کروں گی 4/5۔ تو جو نیکسٹ بک ہے اس میں آتا ہے عفت سحر کی بک۔ بہت زیادہ اچھی رائٹر ہیں اور کافی زیادہ انہوں نے ناولس وغیرہ لکھے ہوئے ہیں اور کافی زیادہ اچھا لکھتی ہیں یہ جو ان کی بک ہے یہ بھی بہت زیادہ اچھی ہے، اور ان کی جو ناولس ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی لیسن ضرور ہوتا ہے، اور یہ سوشل ایشوز کو کافی اچھے طریقے سے کور کرتی ہیں اور بہت زیادہ اچھا لکھتی ہیں۔ یہ والا ناول بھی ان کا بہت زیادہ اچھا تھا، تو میں اس کو ریٹ کروں گی 4/5۔ تو گائز جو نیکسٹ ناول ہے اس میں یہ والا ناول آتا ہے، تو میں نے یہ والا ناول بھی نہیں پڑھا ہوا۔ تو بیسکلی میں جو ناولس پڑھتی ہوں نا وہ بہت زیادہ فیمس رائٹرس کے ہوتے ہیں، یہ جو بہت زیادہ اچھا لکھتی ہیں ان کے ہوتے ہیں۔ جن رائٹرس کے مجھے نام وغیرہ نہیں پتا ہوتے میں ان کی بکس وغیرہ نہیں پڑھتی، ان رائٹر کا نام مجھے پتا نہیں تھا تو اس لیے میں یہ والی بک نہیں پڑھ سکی۔ تو جو نیکسٹ ناول ہے وہ ہے رفت سراج کا، ون آف دا فیمس رائٹر۔ اس ناول کا نام ہے گلابی کاغذ اور زرد پھول، اور یہ ناول کافی زیادہ اچھا ہے اور یہ رائٹر بھی بہت زیادہ اچھی ہیں، ان کا ہر ایک ناول بہت زیادہ اچھا رہا ہے، اور یہ بھی کافی اچھے سے سوشل ایشوز کو کور کرتی ہیں۔ بہت زیادہ انسپائرنگ جو ان کی رائٹنگ ہے وہ ہے، اور جو ان کا رائٹنگ سٹائل ہے وہ بھی کافی اچھا ہے، بہت زیادہ میچور ہے، بہت زیادہ اچھا ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ ایسے ریٹ کروں گی 5/5۔ جو نیکسٹ ناول ہے اس میں آتا ہے مرگ وفا۔ رائٹر کا نام ہے آمنہ ریاض۔ یہ بھی بہت زیادہ اچھا ناول ہے، یہ میں نے موبائل پہ پڑھا تھا اور کافی سالوں پہلے پڑھا تھا، لائک 2-3 سال پہلے، اور تھوڑا سا سیڈ ناول بھی ہے، اس میں ایک ہیرو مر جاتا ہے، تو میں ایسے ریٹ کروں گی 3/5۔ تو جو نیکسٹ ناول ہے اس کا نام ہے تیری راہ میں رول گئی میں۔ یہ والا ناول بھی نہیں پڑھا ہوا، ان میں سے بہت زیادہ ایسے ہیں کہ جو میں نے نہیں پڑھے ہوئے، کیونکہ میں زیادہ تر موبائل پہ ناول پڑھتی ہوں تو بک فارم میں مجھ سے پڑھے نہیں جاتے، تو اس لیے میں یہ نہیں پڑھ سکی۔ اگر آپ نے پڑھا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو گائز جو ہمارا لاسٹ ناول ہے اس میں آتا ہے اللہ کے ولی۔ بیسکلی ایک ناول نہیں ہے، یہ ایک بک کہہ لو، اسلامک بک کہہ لیں۔ جس طرح میں نے آپ کو ایک پہلے بک دکھائی تھی جس میں انبیاء کرام کے قصے تھے، تو اس میں اولیاء کرام کے قصے ہیں، اور یہ کافی اچھا لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کے کچھ پڑھے تھے اور کچھ میں نے نہیں تھے پڑھے، لائک میں نے اس کو ہاف پڑھا تھا، تو اگر آپ کو اس طرح کی بکس پڑھنے کا شوق ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو گائز یہ میری بک کلیکشن کا سیکنڈ پارٹ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ بالکل تھوڑے سے ناول تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، ان کے علاوہ بہت سارے ناولز ہیں جو میں نے موبائل پہ PDF کی فارم میں پڑھے اور جو کہ بہت زیادہ اچھی اور میچور رائٹنگ تھی۔ اور اگر آپ کو انٹرسٹ ہو ناولز میں تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا ہو تو آپ نے وہ بھی لازمی دیکھنا ہے، کیونکہ اس میں بھی میں نے بہت زیادہ اچھے ناولز آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے۔ سو گائز دیٹس اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو، تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔